بائیڈن اور ٹرمپ کے درمیان پہلا صدارتی مباحثہ۔ ایران میں صدارتی انتخابات کے لیے ووٹنگ جاری۔ سوڈان میں غذائی قلت کا بحران شدید ہونے کا خطرہ، عالمی ادارہ خوراک۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے اہم خبروں کے ساتھ محمد جلیل۔ امریکہ میں صدارتی انتخابات سے قبل موجودہ صدر جو بائیڈن اور سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے مابین جمعرات کو پہلا صدارتی مباحثہ ہوا۔ مباحثے کے آغاز ہی سے بائیڈن اور ٹرمپ نے ایک دوسرے کی پالیسی پر سخت تنقید کی، جس میں امریکی معیشت، خارجہ امور، اسقاط حمل کے حقوق اور میکسیکو کی سرحد سے امریکہ میں آنے والے تارکین وطن کا معاملہ بھی شامل ہے۔ اس کے علاوہ امریکہ کی خارجہ پالیسی کے حوالے سے یوکرین اور افغانستان کا مسئلہ بھی زیر بحث آیا، جبکہ یوکرین جنگ کے بارے میں دونوں کے نقطۂ نظر میں شدید اختلاف تھا۔ ٹرمپ نے بائیڈن پر الزام عائد کیا کہ ہم اب تیسری دنیا کی طرح ہیں اور اب ہمارا احترام نہیں کیا جاتا ہے، جس کے جواب میں بائیڈن نے کہا کہ ٹرمپ کو جمہوریت کا کوئی احساس نہیں ہے۔ صدارتی انتخابات سے پہلے ہونے والی اس مباحثے کی میزبانی امریکی نشریاتی ادارے CNN نے کی، اور یہ مباحثہ اس کے ہیڈ کوارٹرز کے اسٹوڈیو سے براہ راست نشر ہوا۔ 5 نومبر کو ہونے والی صدارتی انتخابات سے پہلے بائیڈن اور ٹرمپ کے درمیان یہ پہلا مباحثہ تھا۔ وائس آف امریکہ اردو سروس کا ٹی وی شو ویو 360 پیر سے جمعہ شام 7:30 بجے۔ ایران میں صدارتی انتخابات میں ووٹنگ جاری ہے۔ ایران کے صدر ابراہیم رئیسی کی ہیلی کاپٹر حادثے میں موت کے بعد ہونے والے انتخابات میں 4 امیدواروں کے درمیان مقابلہ ہے۔ قبل از وقت ہونے والے صدارتی انتخابات میں لگ بھگ 6 کروڑ 10 لاکھ سے زائد افراد ووٹ ڈالنے کے اہل ہیں۔ ووٹنگ کا آغاز ایران کے مقامی وقت کے مطابق صبح 8 بجے شروع ہوا۔ انتخابات کے حتمی نتائج کا اعلان 2 روز میں کیا جائے گا، اور اگر کوئی بھی امیدوار 50% ووٹ حاصل نہ کر سکا تو انتخابات کا دوسرا مرحلہ منعقد ہوگا۔ خوراک کے عالمی ادارے نے خبردار کیا کہ سوڈان کو غیر معمولی قحط کے خطرے کا سامنا ہے، اور اگر جنگ جاری رہی تو یہ بحران مزید شدت اختیار کر جائے گا۔ جمعرات کو جاری ہونے والی ایک رپورٹ کے مطابق جنگ کی وجہ سے ملک کے 14 علاقوں کو قحط کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، اور ملک کی نصف سے زائد آبادی غذائی قلت کا شکار ہے، اور سوڈان کے بعض علاقوں کی شہری زندہ رہنے کے لیے پتے اور مٹی کھانے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ ورلڈ فوڈ پروگرام کے ڈائریکٹر ایڈی رو کا کہنا ہے، We are in a race against time, not only to have ہمارے پاس وقت بہت کم ہے، نہ صرف وافر وسائل درکار ہیں بلکہ یہ وسائل ان لوگوں تک پہنچانا بھی ضروری ہے جو فاقہ کشی کے قریب پہنچ گئے ہیں۔ سوڈان کی فوج اور نیم فوجی ریپڈ سپورٹ فورس کے درمیان 1 سال قبل دارالحکومت میں شروع ہونے والی جنگ ملک کے دیگر علاقوں تک پھیل گئی ہے۔ اقوام متحدہ کی پناہ گزین ایجنسی کا کہنا ہے کہ غزہ میں صحت عامہ کے لیے درکار سہولیات کی شدید قلت کی وجہ سے زندگی بچانے کے کام میں رکاوٹ پیدا ہو رہی ہے۔ فلسطینی پناہ گزینوں کے لیے اقوام متحدہ کے ادارے کا کہنا ہے کہ صحت کے مراکز کی بہت کم تعداد فعال ہے، اور ضروری ادویات اور ایندھن کی قلت کی وجہ سے ہنگامی طبی امداد کی فراہمی میں مشکل ہو رہی ہے۔ ادارے کا کہنا ہے کہ صحت کی سہولتوں کی فراہمی کے لیے مزید انتظار نہیں کیا جا سکتا ہے۔ رواں سال جنوری میں ادارے کے بعض ملازمین کے اسرائیل کے خلاف ہونے والے حملوں میں ملوث ہونے کے الزامات کے بعد کئی ممالک نے ادارے کی مالی امداد روک دی تھی۔ ادارے نے غیر جانبدار تحقیقات کا مطالبہ کرتے ہوئے خبردار کیا کہ فنڈنگ کی کمی غزہ میں جنگ کی وجہ سے لاکھوں فلسطینیوں کے لیے صحت کی دیکھ بھال کے کام کو خطرے میں ڈال سکتی ہے۔ مقامی صحت کے حکام کا کہنا ہے کہ غزہ میں اب تک 37,000 سے زائد افراد ہلاک ہو چکے ہیں، جن میں زیادہ تر خواتین اور بچے ہیں۔ یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے۔ امریکہ نے ایران کے جوہری پروگرام کو تیز کرنے کے رد عمل میں تیل ٹرانسپورٹ کرنے والی 3 شپنگ کمپنیوں کے 11 جہازوں پر پابندیوں کا اعلان کیا ہے۔ یہ پابندیاں ایران کے صدارتی انتخابات کے موقع پر عائد کی گئی ہیں۔ امریکہ کے وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے ایک بیان میں کہا ہے کہ گزشتہ 1 ماہ کے دوران ایران نے جوہری پروگرام کو بڑھانے کے ایسے اقدامات کیے ہیں جن کے پرامن استعمال کا کوئی قابل اعتبار جواز نہیں ہے۔ 2018 میں اس وقت کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کے جوہری معاہدے سے الگ ہونے کے بعد ایران پر پابندیاں عائد کر دی تھیں۔ اقوام متحدہ کے نگران جوہری ادارے نے اس ماہ کے شروع میں کہا تھا کہ ایران اپنی جوہری صلاحیتوں میں اضافہ کر رہا ہے۔ ایران کی حکومت جوہری ہتھیار حاصل کرنے کی تردید کرتی ہے۔ خبروں کا یہ بلیٹن اب ختم ہوتا ہے۔ میں ہوں محمد جلیل اور ایڈیٹر تھی سارہ حسن۔